बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात के लिए सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है समाजी और सियासी तहरीकें। समाजी और सियासी तहरीकें, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इस सबक में हमने तहरीक का मफ़हूम, तहरीक की अहमियत और भारत की अहम तहरीकों के मुतालिक मालूमात हासिल की। भारत की अहम तहरीकों में हमने आदिवासी तहरीक, भारत के किसानों की तहरीक, मज़दूर तहरीक, ख़वातीन की तहरीक, माहौलियाती तहरीक और सार्फिन की तहरीक के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। दरसी किताब में इज़ाफ़ी मालूमात के हुसूल के लिए सरगर्मियों पर मुश्तमिल चंद सवालात शामिल किए गए हैं। इस सेशन में हम उन्हीं सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। इस ज़िम्न में जिन मौज़ूआत का इहाता किया गया है वो कुछ इस तरह हैं। कुल कायदा, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात, पनाह गज़ीनों की बाज़ आबादकारी की तहरीक, मफाद आमा की अर्ज़दाश्त, फ़र्ज़िंदाने ज़मीन तहरीक, समाजी मुस्लिहीन की तहरीकें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन मालूमात से भरपूर और बहुत दिलचस्प है। दरसी किताब के अलावा और भी बहुत सारी मालूमात आज आप हासिल कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पिछले सेशन में हमने भारत के किसानों की तहरीक का मुताला किया। दरसी किताब में पेज नंबर 93 पर किसानों की तहरीक के सुस्त पड़ने का जिक्र है। ज़राअत से मुताल्लिक़ चंद इस्लाहात यानी कुल कायदा, जो जोते उसी की ज़मीन वग़ैरह की वजह से किसान तहरीक सुस्त पड़ गई। तो ये कुल कायदा क्या है, आइए मालूम करने की कोशिश करते हैं। कुल कायदा, जो जोते ज़मीन उसकी, लैंड टू द टिलर। उसूल के तहत 1939 में ज़मीन जोतने वाले के नाम पहले 7/12 के उतारे में दर्ज की गई। 7/12 का उतारा यानी 7/12 की नकल के मुतालिक आप 8वीं जमात में तफसील से पढ़ चुके हैं। आप याद कीजिए, सबक नंबर 6 ज़मीन का इतलाक़ यानी ज़मीन का इस्तेमाल। इस सबक में आप 7/12 की नकल के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो 7/12 की नकल किसे कहते हैं? ज़मीन ज़ाती या सरकारी मिल्कियत की हो सकती है। इस ताल्लुक़ से हुकूमत के महकमा महसूल में इंदराज किया जाता है।
इंदराज की गई ज़मीन के मुतालिक तमाम तर मालूमात महकमा महसूल के 7/12 की नकल नामी दस्तावेज में देखी जा सकती है। 7/12 की नकल के जरिए किसी जमीन का हक़े मिल्कियत किसका है ये पता चलता है। ये दस्तावेज महकमा महसूल के इंदराजी दफ्तर से जारी किया जाता है। नंबर शुमार 7 और 12 ये ज़मीन के मिल्कियती हक़ के मुतालिक कानून की मखसूस शक है। 7/12 की नकल गोया ज़मीन का एक किस्म का आईना होता है, क्योंकि उसे देखकर अमली तौर पर ज़मीन पर ना जाते हुए ज़मीन के मुतालिक तमाम तर अंदाज़ा व मालूमात बैठे बैठे हासिल हो जाती है। तो 7/12 की नकल के जरिए किसी जमीन का हक़े मिल्कियत किसका है ये पता चलता है। अब देखते हैं कुल कायदा से क्या मुराद है। जो जोते जमीन उसकी उसूल के तहत 1939 में जमीन जोतने वाले के नाम पहले 7/12 के उतारे में दर्ज की गई। कानूनी तौर पर दूसरों की जमीन जोतने वाला और अमलन मेहनत करने वाला इंसान कुल यानी सिकमी कहलाता है। 1948 में कुल कायदा सिकमी कानून वज़े किया गया। इस कानून की रूह से कुलों को ज्यादा इख्तियार हासिल हो गए। अब देखें जमींदारों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थीं और उन जमीनों पर मेहनत कोई और करता था, अमलन काम कोई और कर रहा था। 1948 के कुल कायदा यानी सिकमी कानून की रूह से अमलन मेहनत करने वालों को, जिन्हें कुल कहा जाता है, उन्हें ज्यादा इख्तियार हासिल हो गए। 1 अप्रैल 1957 के तहत तरमीम शुदा कानून की दफा 32G के तहत कुलों को जमीन का मालिक करार दिया गया। पिछले 40-50 बरसों में बहुत सारे कुल जमीन के मालिक बन चुके हैं, यानी जमीन पर जो अमलन मेहनत कर रहे थे 1957 के तरमीम शुदा कानून की दफा 32G के तहत उन्हें जमीन का मालिक करार दिया गया और 40-50 बरसों में बहुत सारे कुल जो हैं असल मेहनत करने वाले जमीन पर वो जमीन के मालिक बन चुके। इस कानून की रूह से कुलों को ज्यादा इख्तियार हासिल हो गए। कुल यानी कौन? जमीन पर अमलन मेहनत करने वाला इंसान कुल कहलाता है। तो 1948 में कुल कायदा, जिसे सिकमी कानून कहा जाता है, वज़े किया गया। इस कानून की रूह से कुलों को ज्यादा इख्तियार हासिल हो गए। जमीन के जो मालिक थे, जो जमींदार थे, उनके पास कई एकड़ जमीन थी। वो खुद तो इन जमीनों पर काम नहीं करते थे, मेहनत तो कोई और कर रहा था। जो अमलन जमीन पर मेहनत करता है उस इंसान को कुल कहते हैं। 1 अप्रैल 1957 के तरमीम शुदा कानून की दफा 32G के तहत कुलों को जमीन का मालिक करार दिया गया। 1958 के कुल कायदा कानून की रूह से कुलों को ज्यादा इख्तियार हासिल हो गए, मगर 1 अप्रैल 1957 में इस कानून में तरमीम हुई और तरमीम शुदा कानून की दफा 32G के तहत कुलों को
زمین کا مالک قرار دیا گیا۔ پچھلے 40-50 برسوں میں بہت سارے کل، اب کل کا مطلب آپ جانتے ہیں، زمین پر عملاً محنت کرنے والا انسان، تو پچھلے 40-50 برسوں میں بہت سارے کل زمین کے مالک بن چکے ہیں۔ کل قاعدے کی روح سے مالک بن جانے والے کسانوں کو کل قاعدے کی دفعہ 43 کی روح سے زمین فروخت کرنے پر پابندی ہے۔ یعنی 1 اپریل 1957 کے ترمیم شدہ قانون کی دفعہ 32 جی کے تحت کلوں کو زمین کا مالک قرار دیا گیا، مگر وہ یہ زمین فروخت نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے۔ زمین فروخت کرنے پر پابندی ہے، لیکن زمین فروخت کرنا ہی ہو تو بعض شرائط کی تکمیل کے بعد پرانت آفیسر کی اجازت سے فروخت کی جا سکتی ہے۔ برسہ برس سے کل کی حیثیت سے جوتنے والے کسانوں کے مفاد میں سرکار نے یہ قانون بنایا، تو یہ ہے کل قاعدہ۔ بھارت کے کسانوں کی تحریک کا مطالعہ کرتے وقت ہم نے کسانوں کی اہم تنظیموں کے مطالبات کا ذکر کیا تھا، جس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات منظور کی جائیں۔ سوامی ناتھن کمیشن کیوں اور کب قائم کیا گیا اور اس کی اہم سفارشات کیا تھیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے زراعت اور کسانوں کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے 18 نومبر سن 2004 کو قومی زرعی کمیشن قائم کیا۔ سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو اس کمیشن کا صدر نامزد کیا گیا۔ اس کی وجہ سے اس کمیشن کو سوامی ناتھن کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ کمیشن نے 4 اکتوبر سن 2006 کو اپنی چھٹی رپورٹ حکومت کو پیش کی۔ کمیشن نے رپورٹ میں زراعت سے متعلق درج ذیل سفارشات پیش کیں۔ یہ ہیں سبز انقلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن۔ مرکزی حکومت نے زراعت اور کسانوں کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے 18 نومبر سن 2004 کو قومی زرعی کمیشن قائم کیا۔ ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو اس کمیشن کا صدر نامزد کیا گیا، اسی لیے اس کمیشن کو سوامی ناتھن کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ سوامی ناتھن کمیشن نے 4 اکتوبر سن 2006 کو اپنی چھٹی رپورٹ حکومت کو پیش کی اور رپورٹ میں زراعت سے متعلق کچھ سفارشات پیش کیں۔ آئیے ان سفارشات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں ایم ایس سوامی ناتھن۔ ان کا قول ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، if agriculture fails everything else fails، تو زراعت ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھنے والا شعبہ ہے۔ زراعت سے متعلق سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات کا مطالعہ کریں گے اب ہم۔ سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات۔ نمبر 1، پیداواری اخراجات کاٹ کر زرعی مال کی ضمانتی قیمت 50% ہو۔ نمبر 2، زرعی مال کی بنیادی قیمت ملنی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ دونوں سفارشات کسانوں کے حق میں ہیں، ان کے مفاد میں ہیں۔ کھیتی میں جو بنیادی اخراجات ہوتے ہیں، بیج،
دیگر اوزار سامان خریدنا، جراثیم کش ادویات، تو تمام جو پیداواری اخراجات ہیں انہیں کاٹ کر زرعی مال کی ضمانتی قیمت 50% ہو، یعنی کسان کو یہ تسلی رہے کہ پیداواری اخراجات کے علاوہ اسے زرعی مال کی کم از کم 50% قیمت تو حاصل ہو جائے گی۔ زرعی مال کی بنیادی قیمت ملنی چاہیے۔ نمبر 3، غیر ملکوں سے درآمد کیے گئے زرعی مال پر درآمد ٹیکس عائد کیا جائے۔ غیر ملکوں سے اگر زرعی مال درآمد کیا جا رہا ہے، اپنے ملک میں زرعی مال منگوایا جا رہا ہے، تو اس پر امپورٹ ٹیکس عائد کیا جائے، درآمد ٹیکس عائد کیا جائے، تاکہ غیر ملکوں سے درآمد کیے ہوئے سامان پر ٹیکس لگانے سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو اور اس مال کے مقابلے میں ملکی مال کم قیمت کا لوگوں کو محسوس ہو اور اس کی فروخت زیادہ ہو، تو غیر ملکوں سے درآمد کیے گئے زرعی مال پر درآمد ٹیکس لگایا جائے۔ قحط، سیلاب وغیرہ آفات سے بچانے کے لیے ایگریکلچر ڈیزاسٹر فنڈ قائم کیا جائے۔ یہ ہمارے ہاں کسانوں کا المیہ ہے کہ کسی علاقے میں قحط ہوتا ہے تو کسی علاقے میں سیلاب، اور دونوں صورتیں کسان کے لیے انفیوریبل ہیں، کھیتی کے لیے خطرناک ہیں۔ قحط ہو یا سیلاب، کھیتی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، تو قحط، سیلاب وغیرہ آفات سے بچانے کے لیے ایگریکلچر ڈیزاسٹر فنڈ قائم کیا جائے۔ نمبر 5، زراعت کے لیے آبپاشی اور بجلی کی فراہمی کا مستقل انتظام کیا جائے۔ فصل کے قرض پر شرح سود کم کیا جائے۔ اب زراعت کے لیے آبپاشی بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آبپاشی میں جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے بجلی کی مستقل فراہمی ضروری ہے۔ تو سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات میں اس بات پر توجہ دی گئی کہ زراعت کے لیے آبپاشی اور بجلی کی فراہمی کا مستقل انتظام کیا جائے اور فصل کے قرض پر سود کی شرح کم کی جائے۔ کسانوں کو واجبی قیمت پر بیج اور مشینی آلات فراہم کیے جائیں۔ کسانوں کو نہ صرف قرض پر سود کی شرح کم رکھی جائے بلکہ کسانوں کو واجبی قیمت پر، بالکل مناسب قیمت پر، کچھ ان سے زیادہ منافع نہ لیا جائے، واجبی قیمت پر بیج اور مشینی آلات، زراعت کے لیے ضروری مشینی آلات فراہم کیے جائیں۔ یہ تھیں سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات۔ نمبر 1، پیداواری اخراجات کاٹ کر زرعی مال کی ضمانتی قیمت 50% ہو۔ نمبر 2، زرعی مال کی بنیادی قیمت ملنی چاہیے۔ نمبر 3، غیر ملکوں سے درآمد کیے گئے زرعی مال پر درآمد ٹیکس عائد کیا جائے۔ نمبر 4، قحط، سیلاب وغیرہ آفات سے بچانے کے لیے ایگریکلچر ڈیزاسٹر فنڈ قائم کیا جائے۔ نمبر 5، زراعت کے لیے آبپاشی اور بجلی کی فراہمی کا مستقل انتظام کیا جائے، فصل کے قرض پر شرح سود کم کیا جائے، اور نمبر 6، کسانوں کو واجبی قیمت پر بیج اور مشینی آلات فراہم کیے جائیں۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 91 پر آپ کے لیے سوال ہے، پناہ گزینوں کی باز آباد کاری کا کام ٹھیک ڈھنگ سے انجام پائے
اور ان کی گزر بسر کے وسائل محفوظ رہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ملک میں کون سی تحریک فعال ہے؟ مختلف وجوہات سے بے گھر ہو جانے والے لوگوں کی بازآباد کاری کے لیے ان کی گزر بسر کے وسائل محفوظ رہیں۔ اس کے لیے کبھی مختصر مدتی شارٹ ٹرم تو کبھی طویل مدتی لانگ ٹرم تحریک چلائی گئی ہے۔ ان میں نمبر 1 نرمدا بچاؤ آندولن سب سے زیادہ مشہور تحریک ہے، جو مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کی 2 ریاستوں میں بند سے متاثر افراد نے یہ تحریک مسلسل 28 برسوں تک چلائی ہے۔ نمبر 2 ضلع سندھو درگ میں ٹالمبا بند سے متاثر ہونے والوں کی بازآباد کاری کے لیے 32 برسوں تک تحریک چلائی گئی۔ ممبئی ناگپور شاہراہ کے منصوبے یا پرندر میں ہوائی اڈے کے منصوبے کے لیے بے گھر ہو جانے والے کسانوں نے زبردست آندولن کیا۔ پورے ملک میں اس طرح کے کئی آندولن اور تحریکیں جاری رہتی ہیں۔ بند کی تعمیر یا سڑکوں کو ایکسٹینڈ کرنا ہو، شاہراہوں کی تعمیر ہو، آس پاس کے علاقے میں رہنے والے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، انہیں کسی اور جگہ زمینیں دی جاتی ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کا روزگار سب اسی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دوبارہ بسانا ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر الگ الگ تحریکیں آندولن شروع کیے گئے۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 93 پر آپ کے لیے سرگرمی ہے، بحث کیجئے۔ بھارت میں فرزندان زمین تحریک کسی علاقے میں سینکڑوں برسوں سے رہنے والے یعنی فرزندان زمین۔ تو بھارت میں فرزندان زمین تحریک کن نکات پر زور دیتی ہے؟ You have to discuss on which issues does the Son of the Soil movements in India insist. تو آئیے دیکھتے ہیں فرزندان زمین تحریک کن نکات پر زور دیتی ہے۔ مختلف اسباب کی بنا پر لوگ اندرون ملک نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ باہر سے آنے والوں کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فرزندان زمین کی تحریک شروع ہوتی ہے۔ فرزند یعنی بیٹا، فرزندان زمین سن آف دی سوئل۔ اس کے اہم نکات کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1 فرزندان زمین کے روزگار پر ضرب پڑتی ہے۔ باہر سے آنے والوں کی وجہ سے فرزندان زمین کے لیے کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں بہت اہم ہے کہ ان کے روزگار پر ضرب پڑتی ہے۔ دوسرا، زمین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور تیسرا، جگہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم، یعنی زمین تو کم ہے اور اس کی طلب کرنے والے زیادہ، تو اپنے آپ زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں زمین کی قیمتیں، گھروں کی قیمتیں جس طرح بڑھی ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو فرزندان زمین کی تحریک کے اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 فرزندان زمین کے روزگار پر ضرب پڑتی ہے، زمین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور جگہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔
ان نکات کی مدد سے اب آپ بحث کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ بھارت میں فرزندان زمین تحریک یعنی کسی علاقے میں سینکڑوں برسوں سے جو رہنے والے ہیں، وہ جن نکات پر زور دیتی ہے اس سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ کسی علاقے میں باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو اس علاقے میں سینکڑوں برسوں سے رہنے والوں کے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ آپ ان نکات پر بحث کر سکتے ہیں، اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 92 پر آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں۔ بھارت کی کس تحریک کے سبب عدالت میں مفاد عامہ میں داخل عرضی کی بنا پر عدالت کو اس پر فیصلہ دینا پڑا؟ دوسرا سوال ہے اس صفحے پر، مہاتما پھولے، مہاتما گاندھی، سنت گاڈگے مہاراج، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کون سی تحریکیں چلائیں؟ سب سے پہلے، بھارت کی کس تحریک کے سبب عدالت میں مفاد عامہ میں داخل عرضی کی بنا پر عدالت کو اس پر فیصلہ دینا پڑا؟ مفاد عامہ کی عرضداشت، یہ لفظ آپ شہریت میں، سیاسیات میں بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آزادی کے بعد شہریوں کو معلوم نہیں تھا کہ دستور نے انہیں کون سے حقوق دیے ہیں، ان حقوق کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اور قوانین، حکومت اور شہریوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آزادی کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں ہمارا اپنا دستور نافذ ہوا اور صحیح معنوں میں بھارت جمہوری ملک کہلایا۔ تو ہمارے دستور میں شہریوں کو حقوق دیے گئے ہیں، مگر شہریوں کو معلوم نہیں تھا کہ دستور میں انہیں کون سے حقوق دیے گئے ہیں، ان حقوق کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اور جو قوانین ہیں، قوانین، حکومت اور شہریوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جسٹس پی این بھگوتی اور جسٹس وی آر کرشنا ایئر نے مفاد عامہ کی عرضداشت کا تصور پیش کر کے انصاف کی دنیا میں انقلابی تبدیلی کی۔ تو مفاد عامہ کی عرضداشت سب سے پہلے جسٹس پی این بھگوتی اور جسٹس وی آر کرشنا ایئر نے پیش کی۔ دستور میں شہریوں کے جو بنیادی حقوق درج ہیں، ان بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وسیع مفاد عامہ کے پیش نظر کوئی بھی شہری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پیٹیشن یعنی عرضداشت داخل کر سکتا ہے۔ اسی کو مفاد عامہ کی عرضداشت کہتے ہیں۔ مفاد یعنی فائدہ، عامہ یعنی عام، عوام کا۔ تو ایسی عرضداشت، ایسا پیٹیشن جو عوام کے فائدے کے لیے ہو، جس میں عوام کا فائدہ ہو، ایک دو لوگوں کا یا دو چار لوگوں کا فائدہ نہیں، بلکہ عوام کا فائدہ، مفاد عامہ، تو اسے مفاد عامہ کی عرضداشت کہتے ہیں۔ یعنی وہ عرضداشت جو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وسیع مفاد عامہ کے پیش نظر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں داخل کی جائے۔ کوئی بھی شہری اسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں داخل کر سکتا ہے۔ قانون سے انصاف مانگنے کا سب سے مؤثر اور کم خرچ کا متبادل مفاد عامہ کی عرضداشت ہے۔ مفاد عامہ کی عرضداشت کن موضوعات کے متعلق داخل کی جا سکتی ہے؟ یہ عرضداشت سرکار کے کسی معاملے میں ٹال مٹول، اجتماعی ظلم،
आलूदगी, ذات या समाज से बाहर निकाल देना, यानी समाजी बाइकॉट जैसे समाजी मसाइल के ताल्लुक से दाखिल की जा सकती है, लेकिन इनफरादी मामलात में इससे काम नहीं लिया जा सकता। अगर आपका किसी से कोई झगड़ा चल रहा हो तो उसकी अर्जी को हम मफादे अम्मा की अर्जदाश्त नहीं कहेंगे। दो अशखास ज़मीन को लेकर अगर कोर्ट में केस चल रहा है उनका, उसे हम मफादे अम्मा की अर्जदाश्त नहीं कहेंगे। मफादे अम्मा की अर्जदाश्त हमने शुरू में ही बताया कि ऐसी अर्जदाश्त जिसमें अवाम का फ़ायदा हो, जैसे सरकार किसी मामले में टाल मटोल कर रही हो, इज्तिमाई जुल्म हुआ हो, आलूदगी जो है वो एक बैनुल अक़वामी मसला है, ज़ात या समाज से बाहर निकाल देना, समाजी बाइकॉट जिसमें कई लोग शामिल हैं, ऐसे समाजी मसाइल के ताल्लुक से मफाद अम्मा की अर्जदाश्त दाखिल की जा सकती है। याद रखिए, इनफरादी मामलात में इससे काम नहीं लिया जा सकता। इसी सफ़े पर दूसरा सवाल था, महात्मा फुले, महात्मा गांधी, संत गाडगे महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सी तहरीकें चलाईं? समाजी मुस्लिहीन के कामों के ताल्लुक से, उनके कारनामों के ताल्लुक से आप पिछली जमातों में तफसील से पढ़ चुके हैं। पिछले सेशन में हमने तहरीक नस्वां के ताल्लुक से महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और दिगर समाजी मुस्लिहीन का जिक्र किया था। तो महात्मा फुले ने जो काम किए उनसे समाजी मसावात और औरतों की तालीम की तहरीक शुरू हुई। बेवा औरतों के बाल काटने की रस्म बंद करवाने के लिए उन्होंने मुंबई में नाइयों की हड़ताल करवाई। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अदम ताउन तहरीक, तहरीक सिविल नाफरमानी जैसी कई तहरीकें शुरू की। संत गाडगे महाराज ने खुद अमल करके सफाई की तहरीक शुरू की। पंजुम जमात में माहौल का मुताला में संत गाडगे महाराज और उनकी नज़मों का जिक्र है। तो संत गाडगे महाराज ने खुद अमल करके सफाई की तहरीक शुरू की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ के चौदार तालाब के लिए सत्याग्रह और नासिक में कालाराम मंदिर में दाखिले के लिए सत्याग्रह जैसी तहरीकें शुरू की। पेज नंबर 94 पर आपके लिए सवाल है, किसानों और खेत मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत ने कौन से मंसूबों पर अमल किया है? किसानों और खेत मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतें जिन मंसूबों पर अमल कर रही हैं उनमें से चंद मंसूबे हस्बे ज़ेल हैं। नंबर 1, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। नंबर 2, कौमी तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा और ज़रई तिजारत बुनियादी सहूलत स्कीम। नंबर 3, बागाती फलों की पैदावार का मंसूबा। नंबर 4, मुत्तहदा ज़रई मंसूबा। नंबर 5, आबी ज़रई ज़मीन स्कीम। नंबर 6, इंदिरा गांधी निराधार और खेत मजदूर ख़वातीन इमदादी स्कीम। नंबर 7, बेज़मीन खेत मजदूर को बाइख्तियार बनाने और खुददारी स्कीम। नंबर 8, फसल बीमा स्कीम वगैरह। और अब आपकी दरसी किताब में मश्क के तौर पर कुछ बयानात दिए हुए हैं जिन्हें हमें मुकम्मल करना है। ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, किसानों की तहरीक का सबसे अहम मुतालबा डैश है। मुतबादिल देख लेते हैं।
الف جنگل کی زمین پر کاشتکاری کا حق دیا جائے. ب زرعی پیداوار کو مناسب قیمت دی جائے. جیم صارفین کا تحفظ کیا جائے. یا دال بند تعمیر کیے جائیں. تو پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں کسانوں کی تحریک کا سب سے اہم مطالبہ ہے زرعی پیداوار کو مناسب قیمت دی جائے. نمبر 2 زرعی پیداوار بڑھانے اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہونے کے لیے ڈیش لایا گیا. متبادل ہیں آبی انقلاب، سبز انقلاب، صنعتی انقلاب یا سفید انقلاب. تو زرعی پیداوار بڑھانے اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہونے کے لیے سبز انقلاب لایا گیا. آج کے سیشن میں ہم نے بھارت کی اہم تحریکوں سے منسلک مختلف موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کی، جس میں کل قاعدہ، سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات، پناہ گزینوں کی آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.